أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ان قریب ہم ان کو ہماری نشانیاں دنیا میں بھی اور ان کی ذاتوں میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کے اوپر بات واضح ہو جائے گی اور وہ کہہ اٹھیں گے انہ الحق، یقیناً وہ اللہ حق ہے. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید. کیا تیرا پروردگار کافی نہیں ہے؟ یقیناً وہ ہر چیز کے اوپر شاہد ہے. محترم حضرات، گزشتہ کل بتایا جا رہا تھا کہ سورہ فیل جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا، ختم کر دیا، برباد کر دیا. یہ سورت شریفہ ہمیں کیا تعلیم دیتی ہے، کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ سورت شریفہ سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہم بارہا اس سورت کو پڑھتے ہیں، کبھی اور بھی کیا کہ سورت ہمیں یاد تو ہے منہ زبان اور کئی مرتبہ پڑھ چکے اور کئی مرتبہ پڑھیں گے، تو اس کا پورا واقعہ تو آپ کو بتا دیا، لیکن ایک سبق اس میں در پردہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کی ذات بڑی طاقتور ہے. اللہ بڑی طاقت والا ہے کہ اتنی بڑی فوج کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے مار دیا. اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے. اسی پر سے میں چند مثالیں دے رہا تھا کہ انسان کتنا طاقتور ہے. پھر انسان کے مقابلے میں دیکھیں کہ سمندر کی لہریں، سمندر کی جھالک کتنی اونچائی تک ہوتی ہے. ایک چیز کو آدمی کو ڈالنا ہو تو کتنا زور کرنا پڑتا ہے. آدمی تھوڑا سا پانی ڈالے تو کتنا زور کرنا پڑتا ہے. اور بڑی ٹنکی پر پانی چڑھانا ہو تو نہ معلوم کتنے وولٹیج والی موٹر لگانی پڑتی ہے، تب جا کے پانی اوپر چڑھتا ہے. تھوڑا پانی تھوڑا 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 کر کے چڑھتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بیک وقت لاکھوں ٹن پانی کو اوپر اٹھاتا ہے، لاکھوں ٹن. اس میں کوئی مشین استعمال نہیں، کوئی موٹر نہیں، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ ہوا کے ذریعے اس کو اچھالتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. یہ درختوں کو دیکھو، اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں. کبھی مسوری وغیرہ علاقے میں گئے ہوں گے. ان علاقوں میں اونچے اونچے پہاڑ، تقریباً 500 فیٹ، 600 700 فیٹ اونچے پہاڑ ہیں. اسی کے اوپر 50 فیٹ 75 فیٹ اونچے درخت ہیں. ذرا سوچنے کی بات ہے کہ 500 فیٹ اونچا پہاڑ، اس میں سے اللہ نے پانی کو لیا، زمین سے پانی کو لیا، نہ معلوم کتنی نیچائی سے لیا ہوگا. پھر وہ پہاڑوں میں لے گیا، پہاڑوں سے پھر وہ درختوں میں گیا، درخت سے پھر وہ چڑھتے آخری جو پتا ہے اس پتے پر اللہ نے پانی چڑھایا. یعنی 550 750 فیٹ اونچائی پر بغیر کسی موٹر کے، بغیر کسی ہیڈ پمپ کے اور بغیر کسی پریشر پمپ کے اللہ تعالیٰ بغیر کسی سہارے کے اور بغیر کسی اسباب کے اللہ چڑھا دیتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. ذرا سا ہمیں دو مال دوسرے مال پر پانی چڑھانا ہو تو موٹر لگانی پڑتی ہے، بغیر موٹر لگائے تو پانی چڑھ بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ بغیر موٹر لگائے یہ 10 فیٹ اوپر نہیں چڑھ سکتا. موٹر لگائے اللہ، بغیر موٹر لگائے اللہ تعالیٰ 500 600 700 فیٹ پانی کو چڑھاتا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانے. اسی کو اللہ نے کہا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم دنیا میں ایسی ایسی نشانیاں تم کو دکھائیں گے اور تمہاری ذاتوں کے اندر ایسی نشانیاں دکھائیں گے
حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ انہ الحق، وہ اللہ حق ہے. باتیں واضح ہوگی، لوگ کہنے لگیں گے کہ اللہ حق ہے. تو اللہ کی طاقت. میں آپ کو زمین کے متعلق کہہ رہا تھا کہ زمین کتنا بڑا گولا ہے. 24,000 کلو میٹر کا گولا ہے. آدمی یہاں سے دہلی جائے، دہلی سے آئے 12 مرتبہ آئے جائے تو پوری دنیا کا ایک چکر ہوتا ہے. آنا جانا 12 مرتبہ آنا جانا پڑے تب جا کے 1 مرتبہ جاؤ آؤ، 1 مرتبہ آؤ، کل 12 مرتبہ. تو 12 مرتبہ آنے جانے کا چکر آدمی لگائے تو یہ پوری دنیا کا ایک چکر ہوتا ہے. آدمی چلے تو کتنا چلے، یا پھر فلائٹ سے جائے تو 1 گھنٹہ آنا 1 گھنٹہ جانا، 48 گھنٹے ہو گئے. اور اس سے جائیں ٹرین سے تو 12 گھنٹے لگتے ہیں. 12 گھنٹے تو ذرا سوچ لو کتنے گھنٹے ہوئے. بہرحال یہ اللہ کی قدرت ہے کہ پورے گولے کو گھما رہا ہوں. اور کتنی مقدار میں؟ 1000 کلومیٹر کی مقدار. ہماری گاڑی زیادہ سے زیادہ 150 کلومیٹر چلتی ہے رفتار، 150 کی رفتار سے چلتی ہے. اس سے زیادہ نہیں چلا سکتے ورنہ گاڑی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. گاڑی ارتیاز یعنی ہلنے لگ جائے، آدمی کھڑا نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، یہ ہم بیٹھے ہوئے، زمین چل رہی ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے. اللہ کی طاقت کو پہچانے. اللہ کتنی طاقت والا ہے، کتنی قدرت والا ہے. یہ سورج دیکھو، سورج زمین سے 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. 13 لاکھ گنا زیادہ بڑا ہے. کتنا بڑا ہوگا سورج. اور اس میں سوراخ کرنا، یہ اس کی حجم موٹائی، اس کو سوراخ کرنا شروع کریں. سوراخ اتنی بڑی ریل لے آؤ کہ اس کو سوراخ کرو. اس کو سوراخ کرتے کرتے 50 سال گزر جائے لیکن اس کا سوراخ نہیں ہوتا. اتنا موٹا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اتنا موٹا سورج اللہ نے بنا دیا تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اتنا بڑا سورج بنا دیا تو وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اس میں سے کتنی نامعلوم آگ اگلتا ہے. آگ اس میں سے جو 1 سیکنڈ کی جو آگ نکلتی ہے، 1 سیکنڈ کی آگ 50 لاکھ انو بم، نیوکلیر بم جو ہے آج کل یہ بنا کر بیٹھے ہیں. نیوکلیر بم 1 سیکنڈ کی جو وہ آگ اگلتا ہے، اس آگ سے 50 لاکھ ایٹم بم بن سکتے. ایٹم بم بن سکتے 50 لاکھ، خالی 1 سیکنڈ کی اس کی آگ ہے. تو ذرا سوچو روزانہ کتنی آگ برساتا ہو. اور یہ جو ہمارے اوپر یہ سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، یہ 20 کروڑ کا ایک حصہ، 20 کروڑ کا ایک حصہ. اور دوسرا کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے زون رکھے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے ہوائیں رکھی ہیں جو اس کو بکھیرتی ہے، ادھر ادھر پھینکتی ہے. اور جب وہ ہم پر پڑتی ہے تو بس معمولی سی رہ جاتی ہے. وہ تقریباً اس وقت 45 ڈگری ٹیمپریچر ہوتا ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوتا. 48 زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، جو انسان کی طاقت کے برابر ہوتا ہے. اس سے زیادہ اللہ جانے نہیں دیتا. اور دوسرے ملکوں کے اندر 50 سے 52 اور 54، اس سے زیادہ اللہ بڑھنے نہیں دیتا. سال ہر سال سے یہ نظام چل رہا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ، کیونکہ انسانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، انسان مر سکتے ہیں، انسان کا جینا حرام ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کو کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے. اللہ بڑا طاقتور ہے، بڑی قدرت والا ہے. ایک مرتبہ اس میں سے شعلہ نکلا، شعلہ انگیارہ. تو روس کے سائنسدان، یہ 1945 کی بات ہے، 45. تو ایک انگارہ نکلا. تو ان لوگوں نے نیچے اپنا پلانٹ فٹ کیا کہ اس کو دیکھیں یہ ہے کیا. اس نے حالہ بنایا چاند کی شکل کا، یہ یوں حال. تو یہ نیچے بیٹھ کر اس کا ریسرچ کر رہے تھے. ریسرچ کرنے کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ یہ انگارہ اگر ہمارے قبضے میں آ جائے، قبضے میں آ تو نہیں سکتا لیکن اگر قبضے میں آ جائے تو 10 کروڑ سال تک دوسرا کوئی الیکٹرک پلانٹ بٹھانے کی ضرورت نہیں. اسی سے ہم لائف نہیں ہو سکتے. یہ اتنی بڑی اللہ کی طاقت ہے، قدرت. اس کا ایک انگارہ اتنا بھاری ہے، ایک انگارہ اتنا خطرناک ہے، ایک انگارہ اتنا طاقتور ہے تو اللہ کتنا طاقتور ہے. اور یہ سورج کی جو کرنیں پڑتی ہیں یہ اللہ کی قدرت سے ہمیں دکھائی دیتی ہے. یہ جو ہوا ہے، ہوا کے اندر ذرات ہے، مٹی، چھوٹی چھوٹی مٹی جو ہمیں دکھائی، یہ پوری مسجد مٹی سے بنی ہے ہوا کے ساتھ، لیکن ہمیں دکھائی نہیں دیتی.
اگر یہ مٹی ہی مٹی ہمیں دکھائی دے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا جینا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو لائٹ پڑتی ہے، یہ سورج کی کرنیں، وہ سورج کی کرنیں اس مٹی کے اوپر پڑتی ہیں، اس مٹی کا جو عکس نکلتا ہے، اس کا خوف اس پر گر کے جو عکس نکلتا ہے وہ عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ورنہ آدمی اوپر چلا جائے، آدمی اوپر چلا جائے جہاں ہوا نہیں، وہاں بالکل اندھیرا، حالانکہ سورج قریب وہاں ہے اور وہاں سے ہو کر یہ سورج کی کرنیں نکلتی ہیں، وہاں سے ہو کر زمین پہ آتی ہے، لیکن آدمی اور اونچائی پر نکل جائے جہاں 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 یہ ہوائیں نہیں ہیں تو پھر وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سورج نہیں، وہاں کرنیں نہیں ہیں، وہاں اجالا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پیدا کیا، لیکن ساتھ ساتھ ان کا انتظام بھی کیا، ان کے رہنے کا انتظام کیا، روشنی کا انتظام کیا، اور یہ سورج انسان کے لیے 3 چیزوں میں کام دیتا ہے۔ ایک تو یہ لائٹ کہ 12 گھنٹے تک لائٹ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا گولا جلا دیا، اتنا بڑا بلب جلا دیا، اور انسان اس کو استعمال کرتا ہے، کبھی لائٹ کا یہ بل بھی کبھی نہیں مانگتا، بل بھی نہیں مانگتا۔ یہ ذرا سے ہمارے یہاں یہ جو پنکھے چلتے ہیں، پنکھے یہ لائٹ چلتے ہیں تو کتنا ہی بل آتا ہے، اور خاص کر کے گرمی کے موسم میں بہت زیادہ بل آتا ہے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی بل نہیں مانگا، کبھی میٹر نہیں لگایا کہ میں اتنی روشنی تمہیں دیتا ہوں 12 گھنٹے تک، تمہیں اتنی، اور کبھی 14 گھنٹے تک بھی رہتی ہے، 14 ساڑھے 14 گھنٹے تک بھی رہتی ہے روشنی۔ تو بہرحال اللہ نے کبھی نہیں مانگا۔ اور یہ سورج جب اللہ تعالیٰ اس کو جلاتا ہے، سوئچ آن کرتا ہے، تو 2.5 منٹ کے اندر اس کی روشنی زمین پر آتی ہے۔ یہ یہاں سے نہ معلوم کتنا دور ہے، تقریباً 90 لاکھ کلومیٹر یا کوئی بہت دور ہے، لیکن زمین سے یہ 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور تقریباً یہ مجھے دھیان سے چک گیا ہوں 90 لاکھ کلومیٹر دوری پر ایسا کچھ ہے، بہرحال کتنا بھی، لیکن یہ بہت دوری پر ہے، بہت دوری پر ہے۔ وہاں سے یہ اپنی کتنی اسپیڈ سے آتی ہے کہ زمین پر اس کی کرنیں 2.5 منٹ میں پڑتی ہیں اور 8 منٹ میں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، 8 منٹ کے بعد ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور یہ کرنوں کی جو رفتار ہے 1,86,86 کلومیٹر فی گھنٹہ۔ تو ذرا سوچے یہ سورج کتنا دور ہے۔ ایک ابھی ناسا نے ایک گزشتہ سال ایک رپورٹ بھیجی تھی کہ ایک سیارہ ہم نے دریافت کیا ہے، سیارہ گلیکسی، لوگ گلیکسی اس کو کہتے ہیں، سیارہ ہم نے دریافت کیا ہے۔ یہ سیارہ 14 لاکھ سال پہلے اللہ نے جلایا، 14 لاکھ سال پہلے اللہ نے اس کو جلایا تھا، اور اس کی روشنی زمین پر گزشتہ سال پڑی۔ 14 لاکھ سال پہلے اس کی روشنی نے اس کا سفر طے کرنا شروع کیا تھا، سفر کرتے کرتے جب دنیا کے اوپر اس کی پہلی کرن پڑی تو 14 لاکھ سال ہو چکے تھے۔ تو وہ سیارہ کتنا دور ہو، ذرا سوچیں، اللہ کی قدرت کو پہچانے، اللہ کی قدرت۔ اور اس سورج سے بھی بڑا ایک سورج ہے، سورج سے بھی بڑا ایک سورج ہے۔ آج ہی میں نے فوٹو دیکھا، وہ سورج انہوں نے بتایا ہے فوٹو کے اندر کہ اس سورج نے 30 لاکھ سورج کو کھا لیا۔ یہ ہمارے سورج ہے نا، ایسے 30 لاکھ سورج کو وہ کھا گیا۔ تو ذرا سوچے وہ سورج کتنا بڑا ہوگا، جو سورج 30 لاکھ سورج کو کھا گیا، وہ سورج کتنا بڑا ہوگا۔ جس سورج کو اللہ نے اتنا بڑا بنایا، وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا، وہ اللہ کتنا طاقتور ہوگا۔ ذرا سوچیں، اللہ کی طاقت کو پہچانے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اللہ بڑا طاقتور ہے، اس سے بڑھ کر کوئی طاقتور نہیں، دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے ٹک نہیں سکتی۔ اور یہ ناسا کی رپورٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سیارے، اتنے سیارے بنائے کہ اس سیاروں کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ان کو شمار کرنے کے لیے 3 کھرب سال کی ضرورت پڑے، 3 کھرب سال کی ضرورت پڑے۔ وہ سیارے کتنے ہوں گے، اور روزانہ کتنے سیارے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ گیس، یہ ان کا کہتے ہیں گیس ہے، الگ الگ گیس ہوتی ہے، یہ گیس کا جمع ہوتی ہے اور پھر سورج بن جاتا ہے، ایک الگ سورج بن جاتا ہے۔ نہ معلوم کتنے سورج بنتے ہیں، لیکن اس میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ گیس ملتے سورج بنتا ہے، تو یہ کبھی کبھی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ روزانہ کتنے سیاروں کو پیدا کرتا ہو، یہ اللہ کی طاقت کو پہچاننا۔ اور سورج کا ایک فائدہ کہ اس سے اگر یہ سورج نہ ہوتا تو یہ پھل، یہ اناج، یہ کچھ بھی ہمیں نہ ملتا، کھانے کو محتاج ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے
اس کی روشنی کے ذریعے، اس دھوپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان اناج کو پکاتا ہے، اس کو اگاتا ہے، اس کو نکالتا ہے، اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے، اس میں کھٹاس پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کرنوں کے ذریعے اور اسی دھوپ کے ذریعے ساری چیزوں کو اللہ بتاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ اور تیسری اس کے اندر ہے ارتعاش، ایڈیشن، ایسا کوئی لفظ انہوں نے لکھا ہے۔ ایڈیشن سے مراد یہ ہے کہ چمڑی کی خوراک، چمڑی کو یہ خوراک نہ ملی، دھوپ نہ ملے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے، اس کو بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ اور کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، ایک کتاب میرے پاس ہے، یہ سائنس کے اوپر میرے پاس بہت کتابیں ہیں، وہ میں نے منگوائی تھی تو بہت ساری کتابیں ایک آدمی نے مجھے دی، اور میں نے خود میرے پاس بہت ساری کتابیں کہ قرآن میں جو یہ ساری کتابیں قرآن میں جو آیت کے نیچے دیکھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں سائنس تو آج تلاش کی، سائنس یہ چیزیں سائنس نے آج تلاش کی، اور اسی کو قرآن میں 1400 سال پہلے ہر آیت کے نیچے سائنس کی تحقیق لکھی ہوئی ہے کہ قرآن نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، سائنس آج کہہ رہا ہے، اور وہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ بہرحال ایسی بھی بہت ساری میرے پاس کتابیں ہیں۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور، بڑا قدرت والا، بڑی حکمت والا ہے، تو اللہ کی طاقت کو پہچانیے، اللہ کی قدرت کو پہچانیے، اور یہ جانیے کہ دیکھیے سارے عرب لوگ اور عبد المطلب وغیرہ پہاڑوں پر چلے گئے اور اللہ کے حوالے کر دیا، کیونکہ طاقت نہیں تھی۔ طاقت ہو آدمی کے اندر تو پھر لڑنا ضروری ہے، آدمی کے پاس طاقت ہو تو لڑنا ضروری ہے، اور طاقت نہ ہو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، جتنا ہو سکے اتنا کرو۔ جیسے مکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک کچھ نہیں کیا، کوئی تروار نہیں اٹھائی، کیوں؟ طاقت نہیں تھی، تو اللہ کے پر دعائیں مانگتے تھے، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ اور جب مدینہ چلے گئے اور پھر بھی کفاروں نے نہیں چھوڑا، ستایا، حیران کیا، تو پھر اللہ کے نبی نے تلوار اٹھائی کہ اب ہمارے پاس طاقت ہے۔ بہرحال تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ عبد المطلب پورے قبیلے کو لے کر چلے گئے پہاڑوں پر کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اور یہی تو آیت نے کہا اولم یکفی بربک، کیا تیرا پروردگار تجھ کو کافی نہیں؟ ہاں، ہمارا پروردگار ہم کو کافی ہے۔ ساری طاقتوں کے اوپر اللہ کی طاقت ہے۔ کہ ہم نے بدر کا واقعہ سنا کہ بدر کے اندر 313 تھے، اللہ تعالیٰ کافی ہو گئے، فرشتوں کو اتارا، آج تک وہ فرشتے دنیا میں موجود ہیں۔ اگر مسلمان صحیح راستے پر آئے تو وہ فرشتے جس طرح صحابہ کی مدد کی، ہماری مدد کے لیے تیار ہیں۔ اور پھر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سمجھتا ہوں تاریخ کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بدر سے بھی زیادہ سنگین حالات غزوہ خندق کے وقت، غزوہ خندق مسلمانوں کے پاس تو میدان بھی تھا، بدر کے موقع پر سب کچھ تھا، پانی بھی تھا، بہت ساری چیزوں کو مسلمانوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا بدر کے موقع پر، اور بدر کے موقع پر صحابہ بالکل ایک دم سے محکم تھے، ایک دم سے مضبوطی سے کھڑے تھے۔ لیکن میں تاریخ کی روشنی میں اپنے خیال سے کہہ رہا ہوں، کسی کتاب میں نہیں لکھا، لیکن میں اپنے خیال سے اپنے مطالعے کے زور پر اتنا کہتا ہوں کہ خندق کے موقع پر جتنا خطرناک حال تھا اتنا کسی بھی وقت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور کہا اللہ میں کافی ہے، اللہ میں کافی ہے۔ کہ سارا عرب آیا ہوا تھا، ایک دو آدمی نہیں تھے، سارے عرب کے لوگ جمع تھے، اور اس نیت سے آئے تھے، مکے سے نکلے یہ لوگ، اتنا نامعلوم لشکر وہاں سے نکلا، اور چلتے چلتے پورے عرب کے علاقے ساتھ ہوتے گئے، اور مدینہ کے پورے مدینہ کو گھیر لیا، دو طرف سے گھیر لیا، ایک طرف سے یہودی لوگ تھے، ہر طرف سے مسلمان گھیرے ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ حضرت سلمان فارسی کے دماغ میں یہ بات نہ ڈالتا اور وہ مشورہ پیش نہ کرتے کہ خندق کھود دو، خندق بڑی کام ہے۔ ایک مہینے تک مسلمان پتھروں سے لڑتے رہے، وہاں سے پتھر آتے، یہاں سے پتھر آتے، وہاں سے تیر آتے، مسلمان پتھر مارتے، ایک مہینے تک یہ بس بڑا ڈپریشن، ٹینشن اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف، اور یہ منافق سے وہ چھوڑ کر جا رہے تھے، ہمارے بیوی بچے اکیلے، یہودیوں سے ہمیں خطرہ ہے، ہم جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ چلے گئے، بعض صحابہ بھی رات کو چلے جاتے تھے، اللہ کے نبی سے اجازت چاہتے کہ اگر آپ کہیں تو جائیں، آپ نہ کہیں تو نہ جائیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں آپ چلے جائیں۔ بہرحال 3000 لوگ رہ گئے تھے، اور وہاں تو نہ معلوم 10,000 سے بھی زیادہ لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کافی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر بھروسہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد کھلی آئی، ایک مہینے کے بعد آئی، لیکن کھلی مدد آئی کہ طوفان چلا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے بھاگ نکلے،
وہ لوگ کہہ رہے کہ اب تو بھاگو ورنہ ہماری خیر میں. تو ابو سفیان نے کہا کہ چلو نکل جاؤ. سب کے سب وہاں سے بھاگے. کیوں؟ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ پر تھا، مسلمانوں کی نظر اللہ پر تھی. تو مسلمانوں کی نظر کس پر ہونی چاہیے؟ اللہ پر. اللہ میں کافی. آئندہ کل مفتی محمود صاحب ہمارے پیر و مرشد دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں، اس لیے انشاءاللہ کل سے پہنچے رہے ہیں. اور جو ٹیچر حضرات ہیں، وکیل حضرات ہیں، جو یہ سمجھے سرکاری نوکری یا جو بھی ہے، ایسے ان لوگوں کے لیے گاندرا مسجد جو بڑی مسجد ہے وہاں ان کا بیان رکھا گیا ہے، اس لیے پہنچنے کی کوشش کریں.